بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ جناب شجاع الدین شیخ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی پروگرام سیرت النبی کے ساتھ حاضر ہے۔ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے ARIQ TV پر، اور ایک سلسلہ جاری ہے سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کرنا۔ واعظ و نصیحت جو ہے وہ ہمارا ذیلی موضوع ہے، اور اس کے تحت جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلا پروگرام جو اس سلسلے میں ہوا وہ عمومی زندگی کے حوالے سے ہو گیا تھا، جس میں یہ تذکرہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ کے لیے ہدایت کا سامان کیا۔ میں جب آئینہ دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کی ہدایات موجود ہوتی ہیں، میں جب نیا لباس پہنتا ہوں تو رسول اللہ کی ہدایات موجود ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نبی، تمام انبیاء کرام مقدس محترم اور اللہ کے رسول سب ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن کسی کی سیرت ایسی ہے کہ جہاں زندگی گزارنے کے تمام اسٹیپ جو ہیں وہ سامنے رکھے ہوں کہ زندگی کیسے گزارنی۔ سیرت النبی کا پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ آج کا پچھلا پروگرام اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہی ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ دعائیں جو ہیں انہیں یاد کرنا چاہیے، ہر موقع پہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بے برکتی ہماری اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق باللہ کمزور ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارا واسطہ جو ہے کمزور پڑ گیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ آج پچھلے پروگرام کا ریکیپ دیں، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمارا موضوع ہے آج جس پر گفتگو ہے واعظ و نصیحت، اور یہ سب واعظ و نصیحتی کا سلسلہ ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ کل تو پچھلا پروگرام جو ہے وہ تو باتوں ہی باتوں میں ختم ہو گیا، اور لیکن یہی اصل بنیادی مقصد بھی ہے اس پروگرام کو کرنے کا۔ یہی اصل بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام باتیں ہمارے بنیادی جو ہمارا پروگرام کا ٹائٹل ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک گفتگو کا ماحول جس میں آپ کہتے ہیں ایک فارمل انداز نہیں ہے، تاکہ بات سے بات نکلے اور ہم اپنے معاملات زندگی سے ریلیٹ کرتے جائیں بخدا۔ یعنی پچھلے پروگرام میں جب میں خود ذکر کر رہا تھا نبی مکرم علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے، تو احساس ہوا کہ بھائی صاحب آپ اپنے معمولات کو بھی چیک کر لیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ آپ کیا صرف واجبی طور پر یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں یا شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہاں سے چلی تھی اور آگے بڑھی تھی کہ ہمارے معاملات میں برکت تب آئے گی جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور برکت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی۔ یہ تعلق صرف نماز میں نہ ہو، یہ ہر آن ہو، ہر وقت ہو۔ اس کے لیے 24 گھنٹوں میں کئی جو مواقع روزانہ پیش آتے ہیں، سونا ہے، جاگنا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، بیت الخلاء سے آنا ہے، وضو کرنا ہے، گھر سے باہر جانا، گھر میں داخل ہونا، لباس کا پہننا، لباس کا اتارنا، آئینے کا دیکھنا، اسی طرح گاڑی میں بیٹھنا، یہ سواری پر بیٹھنا، سواری سے اترنا، اسی طرح چھینک کا آ جانا، اسی طریقے پر صبح کا ہو جانا دعائیں ہیں، شام کا ہو جانا دعائیں ہیں، رات کا ہو جانا دعائیں ہیں، چراغ گل ہو جائے، چراغ گل ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چراغ گل ہو جائے، جی، پیر میں کانٹا کو چبھ جائے تو بھی دعا ہے، بیمار کوئی ہو گیا تو بھی دعا ہے، عیادت کرنے جا رہے ہو تو بھی دعا ہے، انتقال ہو جائے تو بھی دعا ہے۔ یہ روزانہ جو معاملات پیش آتے ہیں، ان تمام معاملات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں تلقین فرمائی۔ یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ ان دعاؤں کا مفہوم و ترجمہ بھی ذہن میں رہے، اور ہر موقع کی جو دعا نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی وہ اس موقع سے بڑی گہری مطابقت بھی رکھتی ہے، اور اس میں کہیں ہمارے عقیدے اور ایمان کا بیان ہوتا ہے، کہیں اللہ کے ساتھ تعلق میں مزید اضافے کی طرف توجہ ہوتی ہے، کہیں فکر آخرت کا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ تو چند دعاؤں کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، ابھی میں نے مواقع کا ذکر کیا۔ ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں مرتب فرمائی، مسنون دعائیں ان کے عنوان سے، ان کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہم نے کہ یہ دعائیں صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں، بچوں کو بھی ان کا پابند بنانے کی کوشش کریں، ان کی معمولات میں شامل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اولاً یہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے ہیں۔ ہاں مثلا کھانے پر بیٹھیں تو کوئی بلند آواز سے پڑھ دے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، سب کو یاد دہانی ہو جائے گی۔ کوئی سواری پر بیٹھ رہے ہیں گھر والے تو کوئی زور سے پڑھ دے سبحان الذی سخر لنا ھذا اینڈ سو آن، تو اس طرح یاد دہانی ہو جاتی۔ اور کیا اچھا ہو کہ گھروں کے اندر کوئی 10-15 منٹ کی نشست رکھ لی جائے کہ جہاں بچوں سے قرآن پاک سنا جا رہا ہو، بچوں
سے ہم شریف سنی جا رہی ہو، بچوں سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن لی جائے، جہاں بچوں سے کچھ دعائیں سن لی جائیں، اور اگر بڑے بھی ہو گئے ہیں تو اس کی دہرائی کا معاملہ ہو جائے تو انشاءاللہ گھروں میں برکت بھی ہوگی اور سارا گھر آن بورڈ ہوگا. اور جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، یہ بات بھی پچھلی مرتبہ آئی تھی، تو ہمارے کام سستے میں ہو جائیں گے. ورنہ بہت ساری مشکلات میں رہتے ہیں، چاہے وہ اکیڈمکس کے معاملات ہوں، گھر کے انتظامی امور ہوں، وہ ادارے کے انتظامی امور ہوں، ہم ادھر پریشان ادھر کنسلٹیشن سب کریں، لیکن وہ جس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑیں، اس کے سامنے بھی اپنے آپ کو بچھائیں، اس کے سامنے بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اس سے بھی تعلق کو مضبوط کریں. وہ تو کہتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کئی مرتبہ پیش کی گئی، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. کسی مجلس میں یاد کرے، اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالش تو میری طرف ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف ہے، اللہ فرماتا ہے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اور وہ چل کر میری طرف ہے، میں دوڑ کی طرف اس کی طرف آتا ہوں. تو بات ہے ہمارے انیشیٹو کی، ہماری اللہ کی طرف توجہ کرنے کی. اس کے لیے یہ بھی جملہ نوٹ کر لیں، آسان ترین، مؤثر ترین، اہم ترین اور اجازت دیجیے گا سستا ترین ذریعہ، کیونکہ جیسے کچھ اعمال کو انجام دینے کے لیے مال خرچ ہوتا ہے نا، نماز ادا کرنی ہے تو بہرحال کہیں پیٹرول خرچ کر کے جانا پڑے گا مسجد کی طرف، کہیں گھر میں پانی سے وضو کر رہے ہیں تو مشین جو ہے وہ فری میں تو نہیں چلتی، اس کا بجلی کا بل بھی پے کرنا پڑے گا. تو بعض اعمال کو انجام دینے میں وقت بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے، لیکن یہ دعائیں پڑھنے میں نہ وقت لگتا ہے زیادہ، نہ مشقت کا معاملہ، نہ مال خرچ کرنے کا معاملہ. اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ سے تعلق کا آسان ترین، مؤثر ترین، سستا ترین، تیز ترین ذریعہ یہ مسنون اذکار اور دعائیں ہیں جو شب و روز کے معمولات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھائیں. ہمیں اپنے معمولات میں ان کو شامل رکھنا چاہیے. یہ زندگی کے معاملات ہیں، اور ان کو ہمارے ہاں جو ہم بہت سی چیزوں پہ بے برکتی کا اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ چیزیں جو ابھی شجاع صاحب بیان کر رہے تھے اس میں سے کچھ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں جو میرا خیال ہے ڈسکس کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اصل میں ہماری زندگی کا ہمارے جو سب سے زیادہ اہم ہے صحت کا معاملہ، چونکہ صحتیں سب کی کم و بیش خراب ہیں، میری تو بہت ہی خراب ہے، سب کی صحتیں خراب ہیں. بچہ جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا، نت نئی بیماریاں جو ہیں آ رہی ہیں، آدھی تنخواہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. میرے خیال ہے کچھ چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں ہماری، اور ذرا اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے. مثلا جب گھر میں تنخواہ آتی ہے تو کہ بے برکتی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی اس میں کیا ہوگا، کم پڑ جائے گی. اور اب آتے یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنے سے پیسے آئے ہیں، اور اگر یہ تنخواہ گھر میں آ رہی ہو، خاتون خانہ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہو، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لے لیا کریں اور دعا کریں کہ اللہ جو کچھ بھی تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے، اس میں برکت دے دینا، کیونکہ خرچ تو انہی کو کرنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات کہ ہماری صحتوں کا تعلق اور ہمارے زندگی کے معمولات کا تعلق جو ہے وہ ہماری غذاؤں سے ہے. گھر کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی جو بھی کھانا پکا رہی ہیں، اگر وہ آٹا گوندتے وقت بسم اللہ کر کے شروع کرے، روٹی ڈالتے وقت بسم اللہ کر کے، کھانا پکاتے وقت بسم اللہ، باوضو ہو کے اگر جو ہے وہ رزق کی تیاری کریں، تو میرا خیال ہے گھر میں جتنے لوگ اس رزق کو کھائیں گے اس رزق میں غیر معمولی برکت اور صحت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. کوئی شک نہیں، بالکل آپ نے وجہ فرمایا. بندہ سیلری ڈرا کر، یہ وہ چیز ہے جو گھر میں کی جا سکتی ہے. جی، بندہ سیلری ڈرا کر رہا ہو نا، اگر اے ٹی ایم سے بھی پیسے نکالے بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے. گھر میں لے کر آ رہے تو بسم اللہ پڑھ لے. ماں باپ کے حوالے کر رہا ہے، بیٹا ہے ابھی شادی شدہ نہیں تو باپ کے ہاتھ پہ لا کے رکھ رہا ہے، ماں کے بسم اللہ پڑھ کر دے، لینے والا بھی بسم اللہ پڑھ کر. جتنا اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر معمولات میں شامل ہوگا، اتنا میں اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کروں گا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے، برکت تو اس کے نام سے برکت ہے. ہاں تو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. ایک صاحب علم نے بڑی پیاری بات کہی، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم خود اسے کتنا یاد رکھتے ہیں. سمپل سی بات ہے. ایک صاحب علم نے ایک اور انداز سے کہا، مجھے خوب پتہ ہے کہ میرا چرچا اللہ کے یہاں کب ہوتا ہے، کہ کیا دلیل ہے، کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میں اللہ کو یاد کروں گا میرا ذکر اللہ کے یہاں ہوگا، اس کی مجلسوں میں، اس کی ملائے اعلیٰ فرشتوں کی مجلسوں کے اندر ہوگا. تو یہ چیز آج ہمارے یہاں سے سچی بات ہے اٹھ گئی ہے نہیں ختم ہو گئی. اچھا، زبان تو سب کی چل رہی ہے، اور زبان پر کیا کیا نہیں آ رہا ہوتا، کیا کیا بول نہیں رہے ہوتے، کیا کیا سوچ نہیں رہے ہوتے، کیا کیا یاد رکھ نہیں رہے ہوتے، اور کیا کیا سوچ کر یاد رکھنے کی اور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. تو اپنے اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اپنے اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، اپنے رب کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور ایک سوال ہے
کیا وہ ایسا ہے کہ جس کو بھلا دیا جائے؟ اس کی توجہ تو ایک لمحے بھی ہماری طرف سے نہیں ہٹتی. آیت الکرسی سبھی تلاوت کرتے ہیں, بڑا پیارا لطیف نقطہ بیان ہوا, لا تأخذہ سنۃ اسے تو اونگ بھی نہیں آتی, نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, ایک لمحے اس کی توجہ ہماری جانب سے ہٹتی نہیں. ورنہ آپ سے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں سن سکتا ہوں؟ اگر اس کی توجہ نظر کرم نہ ہو تو میں بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. تو اس کی شان تو ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. میں دیکھوں کہ میں کتنا غافل اس سے ہو جاتا ہوں. جب میں شکوہ کرتا ہوں میرے ساتھ ایسا, میرے ساتھ ویسا, برکت اٹھ گئی, یہ اٹھ گیا, سکون نہیں ہے, تو ذرا اپنے اس شکوے کے ساتھ اپنے طرز عمل کو بھی تو دیکھ لوں کہ کتنا میں نے اپنے رب کو بھلا رکھا ہے. اور برکت تو وہاں سے آتی ہے, تو جس نے برکت عطا فرمانی ہے اس کو یاد ہی نہ رکھوں تو وہ مجھے کیوں توجہ دے گا؟ پھر غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ کچھ خرچہ نہیں آنا, لیکن تھوڑا سا اپنا ایٹیچیوڈ تبدیل کرنا, رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. اور کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور کما کے لاتے تھے, ماں کے ہاتھ میں دیتے تھے, اور کمائی بھی اتنی ہوتی تھی کہ اس سے زیادہ آج کل بچوں کی پاکٹ منی ہوتی تھی. بچوں کو جتنا ہم پاکٹ منی دیتے اتنی ہماری مہینے کی تنخواہ وہ ہوتی تھی. وہ لا کے ماں کے ہاتھ میں دیتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کیا ہوگا, لیتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکر ہے اللہ کا, چلو اس مہینے کا تو کچھ آیا تھا صرف. اور اسی میں شجاع صاحب ماشاء اللہ, یہ جو آج کیفیت ہے نا, آج پیسے بہت ہے, سکون نہیں ہے. لیکن بے سکونی جو ہے, یہ بے سکونی اس وقت نہیں تھی. ہاں جی, ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ بات جو میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں, یہ میں نہیں کر رہا, آپ میں سے آپ سب سوچئے. آپ کے والدین, چونکہ آپ پچھلی جنریشن کے اگر والدین ہیں آپ کے, تو آپ کو اچھی طرح ماں باپ جو ہیں وہ اس قدر اس معاملے میں ذمہ دار تھے, شکر کرتے تھے, جو آتا تھا اس پہ اللہ کا شکر, برکتیں ہوتی تھیں. چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں, جو تنخواہ نہیں کہلاتی, جیب خرچ کہلاتا ہے بچوں کا, اس میں پورے گھر کی پرورش ہوتی تھی. اور ہم جیسے لوگ جوان کر کے چھوڑ دیے انہوں نے, اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. آج ہمارا مسئلہ یہ کہ اگر 1 لاکھ روپے بھی لا کے گھر میں دی جائے تو کہتے بس اس میں کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا. تو جب کہا بس تو بس. بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ سکون کا تعلق جو ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. آج جو بے سکونی ہے, تو دیکھیے سکون کثرت سے نہیں آتا, برکت سے آتا ہے. آج ہم نے کثرت کو سکون کا باعث سمجھ لیا. مثالیں سامنے ہیں, افسوس بھی ہوتا ہے, ہمدردی بھی ہوتی ہے. اتنا کثرت کا معاملہ ہے, مال کا, اسباب کا, جائیدادوں کا, لیکن سکون میسر نہیں ہے. اور ایسے بھی گھرانے کو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ظاہر کے اعتبار سے کثرت نہیں ہے, مال کی, اسباب کی, وسائل کی, روکی سوکھی کھاتے ہیں مگر اطمینان سے سو بھی جاتے ہیں, اطمینان سے رہتے بھی ہیں, شکوہ شکایت زبان پر نہیں ہوتا, ماتھے پر کبھی بل نہیں ہوتے, نفسیاتی امراض کا شکار نہیں ہوتے, اور آرام سے زندگی بسر ہو رہی. تو یاد رکھیے کہ سکون کا تعلق کثرت سے نہیں ہے, برکت سے ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں, ہماری خواتین جو ہیں, وہ تجربہ ذرا کریں کہ جب وہ کچن میں جا رہی ہوں تو وضو کر کے چلی جائیں. اسے بھی یہ سمجھے کہ میں عبادت, اور یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں ان کی جو ہے وہ نیک اعمال میں شامل ہیں. بھئی ہمارے لیے پکانا کھلانا جو ہے یہ آپ کا احسان ہے, ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تو جو دوسرے کی خدمت کر رہا ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ کے درجہ کیا ہوگا. تو یہ خدمت ہے جو آپ کی طرف سے ہے. آپ کی اجازت سے, یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. یہ سوال 14 صدیوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. اب یہ خواتین بہت توجہ سے سنیں, اس کو بڑا قیمتی انسپریشن ہے, موٹیویشن ہے, ترغیب تشویق ہے. یہ خاتون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے, ان کا نام ہے حضرت اسما, اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے, اور میں یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ عورتیں کہتی ہم تو پیچھے رہ گئے. آج بھی سوال آتے نا, ہم تو پیچھے رہ گئے, کیا مطلب ہے جی ہم نماز پڑھتی ہیں مگر مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو جماعت میں زیادہ ثواب ہے.
اچھا جی، مرد جو ہے وہ جہاد و قتال میں بھی جاتے ہیں، مرد دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے بھی باہر جاتے ہیں، ہم بس گھر میں رہتی ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں، کچھ ذکر کر لیتی ہیں، گھر کو سنبھالتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، تو ہمارا اجر تو کم ہو گیا۔ نقطہ کیا ہے؟ ڈیگریڈ ہونے کا تصور نہیں، کم تر اور حقیر ہونے کا تصور نہیں۔ یا رسول ہم تو اجر میں پیچھے رہ گئی، یہ مرد باہر یہ جمعے میں جاتے ہیں، جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جاتے ہیں، جہاد و قتال میں جاتے ہیں، تو ہمیں تو خوف یہ رہ گیا کہ ہم تو اجر میں پیچھے رہ جائیں گی۔ تو پہلی بات تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اے میرے صحابہ، تم نے آج تک کسی عورت کی زبان سے عورتوں کے مقدمے کو اس سے بہتر انداز میں کبھی سنا جس نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہو؟ اچھا، ساری عورتوں کو فکر کس چیز کی؟ اجر میں پیچھے رہ گئی، ثواب میں پیچھے رہ گئی، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ یہ نقطہ ہے اصل میں سمجھنے کا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ایسا تو کبھی نہ ہوا۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان خاتون کو، جن کا نام بھی اسما تھا رضی اللہ تعالی عنہا، کہا کہ فرمایا کہ جاؤ تم میری نمائندہ بن کر جاؤ اور ان عورتوں کو کہو کہ تمہارا اپنے گھروں میں رہنا، اپنے گھروں کو سنبھالنا، اپنے شوہروں کے لیے سکون کا باعث بننا، تابعدار رہنا، اور اپنے بچوں کو پالنا اور ان کی ذمہ داری پوری کرنا، اس میں تمہیں وہی اجر عطا ہوگا جو مردوں کو جماعت کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، جنازے کی نماز میں، دعوت کے کام میں اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے کام میں عطا ہوگا۔ عورت کے لیے ثواب کمانا بڑا آسان ہے، تو یہ دنیا داری کا کام نہیں ہے۔ ایک عورت اپنی ماں کے لیے، اپنی شوہر کے لیے کھانا پکاتی ہے، شوہر کے والدین کے لیے بھی اگر پکا لیتی ہے تو شوہر کے ماں باپ شوہر کی جنت ہے، خدمت خلق ہے جی۔ اسی طرح اولاد کی خدمت اولاد کی جو ہے پرورش کرتی ہے۔ یہ کوئی دنیا داری کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے تو بات ہے نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، وہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھے، اپنے طرز عمل کو ٹھیک رکھے، اجر پائے۔ تو ایک عورت جو گھر کو سنبھالے، اپنے شوہر کے سکون کا باعث بنے، اس کی فرما بردار و تابعداری کرنے والی ہو اور اپنی اولاد کی پرورش کرنے والی ہو، اس کے لیے جنت کا حصول آسان ہے۔ اس حدیث میں تو یہ مقدمہ ایک خاتون نے پیش کیا اور حضور نے جواب عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اپنے شوہر کی فرما بردار اور تابعدار و خدمت گزار ہے، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس عورت کو کل اختیار عطا فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، کئی دروازے جنت کے، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ ایک فرما بردار عورت جو گھر کو سنبھالنے والی ہو، یہ اس کا گھر کو سنبھالنا ہی اس کا دین ہو گیا اور اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ جو مردوں کی زندگی ہے وہ کچھ ہمارے حضرات کو بھی یہ سوچنا چاہیے، جس میں بھی شامل ہوں، مردوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنی خواتین کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ مثلا بھی رمضان مبارک گیا نا، میں نے بھی روزے رکھے، گھر کی خواتین نے بھی روزے رکھے، میں نے روزے رکھ کے میں صرف دفتر گیا، دفتر سے گھر آ گیا، اس کے بعد آ کے سو گیا یا جو بھی میں نے کام کیا، تلاوت کر لی، مسجد چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ خاتون روزے بھی رکھ رہی ہے، یہ سحری میں 3 بجے اٹھ بھی رہی ہے، جس وقت میں تہجد پڑھ رہا ہوں اس وقت یہ کچن سنبھال رہی ہیں، اگر یہ کچن نہ سنبھالتی تو میں سحری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 3 بجے سے 4 بجے سے کچن میں روزے کی حالت میں داخل ہوئی ہوئی ہے، پکا رہی ہے، کھلا رہی ہے، اگر نہیں کھلاتی میں روزہ افطار نہیں کر سکتا تھا، میں تراویح کو نہیں جا سکتا تھا۔ روزے سے تو یہ بھی تھی، روزے سے میں بھی تھا، مجھ سے 10 گنا زیادہ کام اس کے تھے، تو میری جو عبادتیں ہیں ان کا جو اتنا ثواب مجھے ملنا ہے اتنا ثواب اسے بھی ملنا ہے، بالکل ملے گا انشاءاللہ، بلکہ اس سے زیادہ ملے گا اسے، اس لیے کہ وہ خود روزے کے عالم میں تھی، اس کے بعد خدمت کی اس نے میری۔ حالانکہ وہ بھی کہتے ہیں میں بھی روزے سے ہوں، تم بھی روزے سے ہو، تو ایسا کرو کہ سحری تم بنا لو، افطار میں بنا لوں گی۔ لیکن ایسا ہمارے گھروں میں کم ہی ہوتا ہے، ہماری خواتین اتنی خود غرض نہیں ہیں جی، اور بہت زیادہ مطلب ہماری اس وقت کی میجورٹی نہیں ہے، اس وقت کی معاشرت میں اب بھی میجورٹی ہماری خواتین نہیں ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ تو بھوکے مر جائیں۔ جی، اب ایک اور پہلو سے دیکھیے، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، جو میزبان ہوتا ہے، مہمان ہوتے ہیں، حدیث میں دعائیں کہ جب تم کسی کے گھر مہمان بن کر جاؤ تو کھانا کھانے کے بعد دعا کرو، اللہم طعم من طعامنا واسقی من سقانا، اللہ اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا، اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ پھر دعا ہے، یہ بھی ناظرین کرام دعائیں یاد کرنی چاہیے، سبحان اللہ۔ دوسری دعا میزبان کے لیے کیا ہے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم ورحمہم، اے اللہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، جو رزق تو نے انہیں عطا فرما اس میں برکت عطا فرما، وغفر لہم اور ان کی بخشش فرما، ورحمہم اور ان پر رحمت نازل فرما۔ یہ مہمان کی طرف سے دعا ہوتی ہے میزبان کے لیے۔ اچھا، آپ کو مجھے بھی پتا ہے، ہماری اب بھی روایات یہ ہیں کہ اکثر خواتین ہی کھانا تیار کرتی،
گھر میں آمدن لانے والا وہ شوہر ہوا کرتا ہے. تو ہم جب کسی کے گھر میں، مردوں کی بات کر رہا ہوں، میز مہمان بن کر جاتے ہیں تو یقیناً اس گھر میں جو مال یا آمدن آئی وہ مرد کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. کھانا تیار کون کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں زیادہ محنت وہ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب دوسرے کے مہمان بن کر جاتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہو، دینی چاہیے، تو جو روز اللہ کی بندی بنا کر کھلا رہی ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی، اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ یہ عجیب لگتا ہے، یہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے. نہیں عجیب لگنے کی بات نہیں ہے نا. مطلب میں 4 دوستوں کو گھر پہ بلا لیتا ہوں. میں کہہ رہا شجاع صاحب کل میرے گھر آ جائیے، میں آپ کو بہت اچھے کھانے کھلاؤں گا، پکاؤ کھلاؤ. ہاں، میں نہیں کھلاتا. ورنہ آرڈر پلیس کرو. نہیں وہ آرڈر کروں گا تو بے عزتی ہوگی نا. باہر سے منگا کے کھلا دیا تو ہم ہوٹل پہ بھی کھا لیتے جا ڈاکٹر کے. صاحب یہ ذرا یہ نکتہ، ایک منٹ معذرت، آپ کی بات بلند ہوتی ہے. اگر آرڈر کر کے کھلاؤں گا تو کیا سمجھا جائے بے گا؟ عزتی ہوگی میری. آج تو ہماری معاشرت بدل گئی ہے. آج تو یہ سمجھا جاتا ہے جتنا باہر کا اور جتنا باہر کا اور جتنا باہر کا یہ عزت ہے. آپ ہم جن گھرانوں سے بڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، جو ہمیں اقدار ملی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کبھی ہمارے ہاں ماضی میں مہمان گھر آتا اور باہر کی کوئی شے اس کو منگوا کر کھلائی جاتی تو بہت ناراضگی کی بات تھی اور ناپسندیدہ بات تھی. ہاں ایک بہت ناپسندیدہ بات تھی کہ کوئی مہمان آیا اور جی باہر سے آرڈر دے دیجئے. جی بھئی گھر میں بنتا تھا. ہم تو 2-4 دوستوں کو گھر بلا لیا، بھئی ہمارے دوست آ رہے ہیں. اب ہم تو یہ کہہ کے فارغ ہو گئے ہمارے دوست آ رہے ہیں. اب وہ جس پر گزرنی ہے وہ گھس گئی کچن میں. 4 گھنٹے اس بیچاری نے لگائے. 4 مہمان تھے اس کے لیے اور ایک نہیں کئی ڈشیں بنائی کہ شوہر کی یا بھائی کی عزت کا معاملہ ہے. اس کے دوست آئے ہیں اور ان لوگوں نے کھایا اور انہوں نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا کھایا تھا. گھر کا اتنا اچھا کھانا ہم نے پہلی مرتبہ کھایا. تو ہم وہ لوگ ہیں جو جا کے خاتون کو یہ بھی نہیں کہتے کہ تمہارے ہاتھ کے کھانے کی میرے دوستوں نے بہت تعریف کی ہے. اور اس کا کنجوس ہیں. ہاں کنجوس ہیں ہم، کنجوس تعریف کرنے ہیں، میں تعریف نہیں کرتے. بلکہ عجیب بات ہے سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جگہ خلاف واقعہ بات کرنے کی گنجائش ہے. جنگ کے موقع پر جان بچانے کا موقع آ جائے اور یہ دو افراد کے درمیان صلح کرانے میں اور شوہر اور بیوی کا باہم، یعنی شوہر بیوی کی تعریف ہے، بیوی شوہر کی تعریف کرنی چاہیے. اگر اس میں مبالغہ آرائی بھی کر لے تو کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اس کی گنجائش اللہ کے رسول نے عطا فرمائی. کیوں؟ تاکہ یہ بانڈنگ ادھر مضبوط ہو. دنیا میں کہاں تعریف نہیں کرتے، نہیں بھی ہوتی تو بھی کرتے. میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے. استغفر اللہ. حالانکہ ادھر ہونی بیوی چاہیے، تو کبھی بھی نہیں کرتی. ادھر ہونی چاہیے. ادھر ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کے جذبات، ادھر ایک دوسرے کے لیے تحسین کے کلمات، ادھر ایک دوسرے کا یہ احساس کرنا کہ تم نے میرا ساتھ دیا ہے. مطلب بیوی بھی جب شوہر کما کر لا رہا ہے تو وہ بھی اس کی شکر گزار بنے. اور بیوی جو سارے اس کو سپورٹ کر رہی، اور صرف سپورٹ کھانے پینے میں نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، زندگی کے تمام معاملات کے اندر. بھائی یہ دیکھیں مردوں کے مقابلے میں عورت کا جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے وہ بہت کئی گنا زیادہ ہیں. مطلب تصور کریں ذرا، میں بہت ایمانداری سے یہ بات کروں بھائی، صرف وہ کھانا پکا کے نہیں کھلا رہی ہوتی، وہ سارے یہ کام کرنے، وہ میرا بستر بھی صاف کر رہی ہوتی ہے، وہ میرے کپڑے بھی دھو کے استری کر رہی ہوتی ہے، وہ گھر کے پردے بھی صاف کر رہی ہوتی ہے، وہ چادریں بھی تبدیل کر رہی ہوتی ہے، وہ کھانے کی ٹیبلیں بھی صاف کر رہی ہوتی ہے، دسترخوان بھی صاف کر رہی ہوتی ہے. وہ ایک اچھا ماحول کر کے جب میں گھستا ہوں تو ایک بہترین کھانا جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دیتی ہے. کیا شکر گزاری اس کا حق نہیں بنتا؟ ایک وقفے کے بعد آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی خدمت گزاری کر رہی ہوتی ہے عورت ہماری، چاہے وہ ہماری ماں ہے بہت خدمت گزار ہے، ہماری بیوی ہے جیسی بھی ہے، بیوی ہے نا خدمت گزار ہے، بہن ہے خدمت گزار ہے، وہ اتنی محنت کر رہی ہوتی ہے. ہم اگر اس کا تصور اگر ایک دن کے لیے گھر ہمارے حوالے کر دیا جائے ہمارے چھکے چھوٹ جائیں گے. سچی ایمانداری 14 نہیں 28 طبق روشن ہو جائے. میرے بس کی بات نہیں، بچے حالت خراب ہو جائے گی. ایک دن اگر میرے حوالے کر دیا جائے، وہ میرے جھوٹے برتن بھی دھو رہی ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے، شکر گزاری. اور پھر اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، آ کے اگر پوچھو کیا پکایا اور وہ کہہ بیٹھے بیچاری کہ دال پکایا، تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کھانے میں کچھ کیا ہے، کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے، وہ سرکہ رکھا ہوا. بھائی سرکہ کیا عمدہ کھانا ہے، سالن ہے. سبحان اللہ. یہی ہے نا. یہ دیکھیے اب آپ دیکھیے ابھی دلجوئی ہے، دلجوئی ہے. اور انسانی نفسیات
حضور سے بڑھ کر کس کے علم میں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانوں کو کس طرح لے کے چلنا، جوڑ کر چلنا ہے، حضور سے بڑھ کر کس نے ہمیں سکھایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور پہلو ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ جو گھر میں ہمیں سروسز مل رہی ہوتی ہے نا، کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے، آرام بھی مل رہا ہے، سکون بھی مل رہا ہے، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، ایک لمحے کو سوچیں کہ آپ میں ہم کوئی شادی شدہ نہ ہو اور اس کو تمام سروسز کاسٹ چاہیے لگائیں، تو ذرا اس کی کاسٹ لگا لیں آپ۔ کپڑے دھونے والی چاہیے اس کی تنخواہ، کھانا پکانے والی یا والا چاہیے اس کی تنخواہ، گھر کی صفائی ستھرائی کرنے والے کی تنخواہ، کپڑے دھونے، استری کرنے اور میری تیاری کرنے والے، پھر 24 گھنٹے دستیاب نہیں ہوں گے، وہ صرف 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے۔ اچھا، اور اگر یہ سب آپ باہر آرڈر پلیس کریں گے تو اس کی کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ اور باہر سے جو کر کے دے رہا ہوگا، کھلا رہا ہوگا، یعنی لا کے دے رہا ہوگا، کیا اس کے اندر وہ احساسات اور وہ جذبات ہوں گے، فیلنگز ہوں گی کہ وہ آپ کو اپنا سمجھ کے کر کے دے رہا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور نقطہ بھی ہے، ہمارے بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے اور وہاں نوکر چاکر بھی موجود ہیں، لیکن ان گھرانوں میں بھی وہ خواتین جو دیندار ہیں وہ یہ اسپیسیفک یہ والے کام کچن نہیں دیتی ہوں، کچن کسی کے حوالے نہیں کرتی، کچن نہیں کھانا خود پکاتی ہیں، کھانا خود سرو کرتی ہیں، وہ بستر کو صاف خود کرتی ہیں، اس پہ تکیے کے اگر غلاف چڑھانے وہ خود، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ وہ خاتون اس کو اپنا فرض بھی سمجھتی ہے، اپنی سعادت بھی سمجھتی ہے، اور جب اگلا یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو لا محالہ یہ بانڈنگ بڑھے گی، یہ رشتہ مضبوط ہوگا، یہ تعلق مضبوط ہوگا۔ نوکرانی اور نوکر وہ آپ کو جذبات اور احساسات نہیں دے سکتے جو بیوی دے سکتی ہے۔ شکر گزاری کے چند الفاظ، اور یہ بہت اچھی بات ہے، آپ سوچیں گے کہ صاحب یہ ایسی باتیں کریں، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی گھر کی خواتین چاہے وہ کوئی بھی ماں ہو تو کبھی اگر ان کے ہاتھ سے کھانا غلط بھی ایسا بھی بن جائے جو پسندیدہ نہ ہو تو اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے کھا لینا چاہیے، اور کبھی بہت اچھا بن جائے تو اتنی تعریف کرنی چاہیے کہ اس کا دل بڑا ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں جاتا نا اس میں، دل بڑا ہو جاتا، اگلی مرتبہ اس سے ہمیں فائدہ، اس کو اگلی مرتبہ اس سے بھی زیادہ اچھا کھانا ملے گا۔ تو یہ شکر گزاری، یہ جو ہے سارے گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے، اور ہماری خواتین کو بھی ایک کام اگر وہ کر لیں تو شاید میرا خیال ہے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ وضو کر کے کچن میں جائیں، وضو کر کے آٹا گوندھیں، وضو کر کے روٹیاں، وضو کے حالت میں جا کے پورا کھانا تیار کریں، کھانا پکاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے جو کھانے کا آغاز کریں، اور جب چنیں کھانا تو بسم اللہ کر کے چنیں، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، وہ کھانا پورا بھی ہو جائے گا، اس کا ذائقہ بھی بڑھ جائے گا، اور جو وہ جسم میں جائے گا شوہر کے، بچوں کے، خاندان والوں کے، تو وہ ان کے میں جو خون بنائے گا وہ ایک صحت مند خون ہوگا، ماشاء، صحت مند بھی ہوگا، بابرکت بھی ہوگا، بابرکت، اس سے وہ انرجی ملے گی جو نیک اعمال کی طرف، جو نیک اعمال کی طرف ہے۔ جی، دو باتیں میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو شکر گزاری کی بات آ رہی نا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ آپ غور فرمائیں، سال میں ایک مرتبہ آپ اور ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر لیتا ہے، کوئی ذرا ہماری آؤ بھگت کر لیتا ہے، ہم کتنے اس کے شکر گزار رہتے ہیں، اس کا اسمارٹ فون پر اپنے نمبر بھی نوٹ کرتے ہیں، اور کبھی 2-4 مہینے میں اس کو ایک میسج بھی کر دیتے ہیں، اور اس ایک مرتبہ سال میں، بلکہ بعض جگہ تو شاید آپ اور ہم شاید زندگی میں ایک ہی مرتبہ جاتے ہیں، ہاں، اور پھر اس کے ساتھ وہ رابطہ رہتا ہے، اور جناب سوشل میڈیا پر اس پر، اور جس نے زندگی بھر کا نبھا کر رکھا ہے، نکاح کے بندھن میں باندھ کر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر رکھا ہے، وہ اللہ کی بندی جو مستقل لگی ہوئی ہے، اس کا شکر کس قدر ادا کرنا چاہیے، اس کو کس قدر یاد رکھنا چاہیے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اگر کبھی کھانا اس میں اونچ نیچ ہو جائے، اور انسان ہے کہ ہم سے ہمارے معاملات اور کاموں میں اونچ نیچ نہیں ہو جاتی، دفتر میں 10 مرتبہ تو جھڑکیاں باس کی بندہ کھا رہا ہوتا ہے، کبھی کلائنٹ کے 100 نخرے برداشت کر رہا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ غلطی تم نے کی ہے، تو جس کا روٹین کا کام ہے وہ بھی غلطیاں کرتا ہے، اور غلطی ہوتی اس سے جو کام کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس سے غلطی ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، اب کھانے پہ دیکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی ایسی ڈش آ جاتی، کوئی ایسی شے آ جاتی جو آپ کو پسند نہ ہوتی، آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن کوئی شکوے کا کلمہ زبان پر نہیں لاتے تھے، شکوے کا کلمہ کبھی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ ٹھیک ہے، چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی، آپ کی طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہو رہی فار اینی ریزن، تو چھوڑ دو، رزق کی ناقدری بھی نہ ہو اور شکوے کے الفاظ بھی زبان پر نہ آئے۔
اور غور کر لے آدمی کہ جو تمہارے سامنے آ گیا ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں جن کے پاس یہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بات تو یہ کہ جو ہم نے اصل میں اپنے بچپن میں جو ہے اپنے گھر کی بزرگ خواتین کو، خود اپنی والدہ کو، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جب وہ دودھ پلاتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دودھ پلانا شروع کرتی تھیں۔ اور وہ کہتے تھے یار یہ خود تھوڑی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے، کھانا پک رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کھانا پکایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں دیکھی۔ ایک چیز اور بھی جب شجاع صاحب نے کہا نا کہ بعض کو یہ بھی میسر نہیں، ہمارے ہاں بے برکتی کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں رزق ضائع بہت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کھانا ضرورت سے زیادہ، ہم گھر میں بھی یہ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ نکال لیتے ہیں، یعنی یہ تو گھر ہے، کوئی باہر کا معاملہ تھوڑی ہے، بھئی جتنا کھانا ہے اتنا نکال لو، ڈش میں رکھ لو کھانا، تھوڑا نکال لو، اس میں بچے واپس ڈال دو۔ ہمارے یہاں کھانا ضائع ہوتا ہے، اور میں نے تو یہ بھی دیکھا، بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنی بہت سے چاول، بریانیاں، ڈبل روٹیاں، سوکھی روٹیاں، سالن سالن ڈسٹ بن میں پڑا ہوتا ہے۔ دل ہل جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ اس رزق کو کمانے کے لیے مردوں کو جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، اور اس خاتون کو پکانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس بے دردی سے ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جب رزق کی ہم بے حرمتی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس رزق کو ہمارے اوپر تنگ کر دیتا ہے۔ جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے وہ اللہ نعمت روک لیتا ہے۔ اگر بندہ ہدایت کی نعمت کی قدر نہ کرے اور اس کو رد کرے تو اللہ ہدایت کی توفیق ہی لے لیتا ہے۔ بندہ رزق کی ناقدری کرے تو اللہ تعالیٰ رزق روک دیتا ہے۔ پھر ایسے ملک بھی ہوتے ہیں جو گندم پیدا کرنے والے ہوتے ہیں اور باہر سے منگاتے ہیں، باہر سے منگوانا پڑ جاتی ہے۔ ہم گزرے اس چیز سے، اور اتنی گندم پیدا ہوتی ہے، اللہ بس اپنی امان میں رکھے، اتنی گندم پیدا ہوتی ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی انتہا نہیں۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں اس لیے ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں اور دستے سوال جو ہے دراز کیے رہتے ہیں۔ کیا نافرمانی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہاں پر معاف کیجیے گا، ہم فصلوں کا عشر ادا نہیں کرتے، مال اور کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پہ زکوٰۃ ہے نا، تو فصل پر عشر ہوتا ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، عشر سال میں ہر فصل پر، اگر فصل 2 مرتبہ ہے تو عشر 2 مرتبہ دینا پڑے گا۔ ایک تو یہ نافرمانی، دوسرا جس زمیندار کے پاس کھیت ہے وہاں کام کرنے والے ہاری، ان کو اتنا بمشکل میسر آتا ہے کہ بس وہ بیچارہ زندہ رہے تاکہ وہ ہل جوتتا رہے اور کام کرتا رہے۔ وہ اسے اتنا آکوپائی رکھ کے رکھتے ہیں، اسے اتنا زیادہ قرضوں میں جکڑ کے رکھتے ہیں کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے، وہ یہ اصل ماڈرن زمانے کے غلام ہیں بیچارے۔ جی۔ اور ہمارے ہاں بہت یہ اجارہ داریاں ہم نے قائم کی ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ کے آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو تمہارے زیر نگی ہیں ان کا خیال رکھو، سمجھے؟ او ما ملکت ایمانکم ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جو تمہارے زیر کفالت، زیر تحت ہو، ماتحت ہوں، اس وقت غلاموں کا نیز ہوا کرتے تھے، آج ملازمین بھی ہوں گے، جو تمہارے زیر تحت ہوں ان کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے گفتگو کا جو جاری رہے گا، اور اس کا بنیادی مقصدوں سے واضح نصیحت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث جو ہے شجاع صاحب ہدیہ کر دیں تو پھر ہم مقصد ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔